نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے، میں اور آپ مسجد گلشن ربانی مرکز سنی دعوت اسلامی کوسمبا میں شہدائے کربلا کی یاد میں شریکی اجتماع ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ دوستان محترم، موضوع اہم بھی ہیں اور کچھ باتیں خشک بھی ہیں، مگر ان کو سمجھنے کے لیے اگر دل دماغ حاضر رکھا جائے گا تو بآسانی بات سمجھ میں آ سکے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نسب رسول علیہ السلام کی برکات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نسب پر نور کی کیا برکتیں ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ دوستان محترم، ہر جمعہ کو سورہ کہف کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام دو یتیم بچوں کی دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جب سوال ہوتا ہے کہ کیا ہر یتیم کی دیوار ہم ٹھیک کریں گے، تو جواب دیا گیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کی دیوار اس لیے ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان کا باپ صالح اور نیک تھا۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے، بعض روایتوں کے مطابق وہ باپ 7ویں پشت والا تھا اور بعض روایتوں کے مطابق 10ویں اور 14ویں پشت کا تھا۔ اگر 7ویں، 10ویں یا 14ویں پشت پر کوئی نیک اور صالح بندہ نسل میں موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی
اتنے دور بعد میں بھی ان کی برکتوں کو ظاہر فرماتا ہے، تو کیا خیال ہے سید الصالحین مصطفیٰ جان رحمت کے نسب پر نور کی برکتیں، اس کی عظمتیں کتنی زیادہ ہوں گی، کیونکہ آپ کے جیسا صالح مخلوق میں کوئی نہیں، آپ تو سارے صالحین کے سید اور سردار ہیں، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا، لیکن میرا سبب اور نسب قیامت میں بھی جاری رہے گا۔ اس نسب پر نور کی برکتیں کیا ہیں، اور جنہیں اس نسب سے فضل الہی سے حصہ مل چکا ہے، وہ کس قدر خوش قسمت اور سعادت مند ہیں، اس پر میں دو چند باتیں بس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی میری اپنی کوئی رائے نہیں، بلکہ باتیں ان کی جنہیں دنیا عشق اور محبت کا امام مانتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک ہے نعرے تطہیر اور ایک ہے نعرے خلود۔ نار کا معنی ہے آگ جہنم کی، اور تطہیر کا معنی ہے پاک کرنے والی۔ تو نعرے تطہیر کا معنی ہوا پاک کرنے والی آگ، اور نعرے خلود کا معنی ہے ہمیشہ ہمیش کی آگ، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا۔ نعرے تطہیر میں کون جائے گا اور نعرے خلود میں کون جائے گا؟ اور سادات کرام نعرے تطہیر اور نعرے خلود سے کس طریقے سے پاک ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی قسم نعرے تطہیر پاک کرنے والی آگ، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اسے بھٹی کی آگ میں رکھ کر کے صاف اور پاک کیا جاتا ہے۔ تو نعرے تطہیر میں کون جائے گا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں مومن عاصی جس کا مستحق ہیں۔ نعرے تطہیر میں اگر کوئی مومن گنہگار تھا تو نعرے تطہیر میں وہ داخل ہوگا کہ وہ آگ اس کو صاف اور پاک کرے گی، اور نعرے خلود ہمیشہ ہمیش کی آگ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کافر کے لیے ہیں۔ اب نعرے تطہیر اور نعرے خلود دونوں کا ذکر کرنے کے بعد باری آئی اہل بیت اطہار کی، تو توجہ سے سننا کہ عشق اور محبت کے امام نے کیسے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل بیت کرام میں، چونکہ دو آگے بتا دی، اب اس کے اندر جائے گا کون وہ بھی بتا دیا کہ نعرے تطہیر میں مومن عاصی جائے گا اور نعرے خلود میں کافر جائے گا۔ اب اہل بیت اطہار کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو فرمایا اہل بیت کرام میں حضرت امیر المؤمنین مرتضی، حضرت بطول زہرا، حضرت سید مجتبی و حضرت شہید کربلا، یہ چار نام لیے، اس کے بعد ان پر سلام اور درود بھیجنے کا امام نے طریقہ بھی بتایا۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علی سیدہم و علیہم و بارک وسلم۔ سیکھتے چلو ان طریقوں کو۔ یہ اس پر بھی بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے ابھی کہ براہ راست استقلال کے ساتھ بغیر کسی کی تبعیت کے
ڈائریکٹ غیر نبی اور فرشتے کو علیہ السلام کہنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر کہیں جمہور کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ جمہور اہل سنت اس بات پر ہیں کہ بتبع غیر نبی اور ملک کو سلام کیا جائے گا، یعنی فرشتے اور نبی کے سوا اہل بیت اطہار ہو، اصحاب رسول ہو، اولیاء کرام ہو، صالحین ہو، ان کو اگر آپ سلام کہنا اور لکھنا چاہتے ہیں تو استقلالن نہیں، براہ راست نہیں، بلکہ اس کو بالتبع ذکر کریں گے۔ اور یہ عشق اور محبت کے امام نے لکھ کر فتویٰ دے کر کے ہمیں بتایا۔ کبھی کبھی اس پر جب بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ انہیں اہل بیت اطہار سے کوئی بیر ہے، یہ کیوں براہ راست علیہ السلام کہنے کے قائل نہیں ہیں؟ تو کیا 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین جو سادات کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر بلند مرتبوں پر پہنچے، کیا ان سب کے فتاوی رد کر دیے جائیں؟ اور کیا امام احمد رضا، جن کو پوری دنیا کے اکابر سادات اولیاء نے مجدد ہی نہیں مجدد اعظم مانا، کیا انہوں نے بالتبع کا فتویٰ دیا تو ان کو بھی معاذ اللہ کوئی بیر تھا؟ اصول اصول ہے، اس کو اپنانا ہر سنی پر لازم ہے، اور چھوٹی چھوٹی حدوں کو جو پھلانگ جائے گا آج، کل بڑی حدوں کو پھلانگتے ہوئے اسے کوئی روک نہ سکے گا۔ تو امام اہل سنت نے کیا کہا؟ صلی اللہ تعالی علی سیدہم وعلیہم وبارک وسلم، کہ پہلے علی سیدہم کا لفظ لائے اور پھر وعلیہم وبارک وسلم۔ اور یہ تو قاعدہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ چلو جہاں علماء کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو وہ طریقہ اپنائیں جس میں اختلاف علماء سے بچا جائے۔ گھڑی پہننا چین والی، کئی علماء کہتے ہیں جائز ہے، مگر جو جائز کہتے ہیں وہ بھی پٹے والی کو ناجائز و حرام نہیں کہتے کہ تم نے چین والی ہی پہننی ہے۔ تو اب ہم کیوں پٹے والی نہ پہنے کہ جس میں ہم دونوں علماء کے قول پر عمل کر لیں؟ تو جنہیں ضد ہے کہ نہیں براہ راست ہی علیہ السلام لکھو، ہم انہیں کہتے ہیں اگر اختلاف رائے ہو تو بھی کم از کم اس طریقے پر عمل کیا جائے جس طریقے میں دونوں قسم کے علماء کے اقوال پر عمل ہو جائیں، جبکہ بالتبع والے پر جمہور ہیں۔ اب دیکھو امام اہل سنت فرماتے ہیں، بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نعرے تطہیر اور نعرے خلود، نعرے تطہیر میں مومن عاصی گنہگار جا سکتا ہے، اور نعرے خلود کافر کے لیے، لیکن اہل بیت اطہار تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں امیر المؤمنین مرتضی، حضرت بطول زہرا، حضرت سید مجتبی، حضرت شہید کربلا، ان چار کی بات کرو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو بالقطع والیقین ہر قسم سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہیں۔ نہ نعرے تطہیر نہ نعرے خلود، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے محفوظ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے یہ صرف میرے عشق کا غلو نہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت سے وہ پیار کیا کہ خارجیوں نے آپ کو رافضی کہہ دیا۔ کوئی آج بالتبع والی بات سن کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ تو احمد رضا کی بات ہے، ارے انہوں نے وہ محبت کا پیار کیا، اظہار کیا کہ خارجیوں نے انہیں رافضی کہا۔ یہ اتنے بڑے اہل بیت اطہار کے محب اور عاشق ہیں،
وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان چار کی بات کرو تو یہ تو بالقطعی والیقین ہر قسم سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہیں، لیکن اتنی بات کہہ کر یہ کوئی نہیں نہ سمجھے کہ یہ میں نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ سے محفوظ ہے، یہ بات کوئی عقیدت کا غلو ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ اس پر تو اجماع قائم اور نصوص متواترہ حاکم، یعنی اس بات پر کہ یہ چار نعرے تطہیر سے بھی نعرے خلود سے بھی ہر قسم سے ہمیشہ سے محفوظ ہیں۔ فرماتے یہ میری صرف عقیدت کی کوئی رائے نہیں بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے، اور اس پر کیا ہے؟ نصوص ہے، نصوص، نص ایک نہیں نصوص ہیں، یعنی صراحتاً قرآن و سنت سے دلیلیں ہیں، اور فرماتے وہ نصوص بھی ایسے نہیں جو خبر واحد ہوں یا کمزور قسم کے نصوص ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے اجماع بھی ہیں اور نصوص بھی متواترہ ہیں، حدیث کی قسموں میں بھی نصوص کی قسموں میں بھی جو متواترہ ہیں وہ ٹاپ لیول کی دلیلیں ہیں۔ تو ان چار کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو ہر قسم سے ہمیشہ سے محفوظ ہیں۔ اب آگے فرماتے باقی نسل کریم ہے، توجہ آپ لوگوں کی، کچھ مشکل لگے گا لیکن سمجھنے کی کوشش تو کرو، واقعی میرے سامنے بھی بڑے پڑے ہیں، سیدھے سنانے شروع کر دوں تو آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے، مگر یہ وادیاں کب سیر کریں گے؟ کون کرے گا؟ غور کرو اس بات پر۔ فرماتے ہیں باقی نسل کریم تا قیام قیامت کے حق میں کیا فیصلہ ہے؟ ان چار کے علاوہ باقی نسل کریم جو قیامت تک آنے والی ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ہیں خلود نار اور ایک ہیں دخول نار، کہ محض داخل ہونا بعد میں نکالا جائے، اور ایک ہے خلود نار کے ہمیشہ ہمیشہ یہ داخل کیا جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دخول کی بات اگر کریں کوئی کہ اہل بیت اطہار ان چار کے علاوہ باقی نسل کریم قیامت تک کی محض داخل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو عشق اور محبت کے امام کہتے ہیں اگر بفضلہ تعالی مطلق دخول سے محفوظی لیجئے، اور یہی ظاہر لفظ سے متبادر اور اسی طرف کلمات اہل تحقیق ناظر، جب تو مراد بہت ظاہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلقاً داخل بھی نہیں ہوں گے باقی نسل کریم بھی قیامت تک کی مطلقاً جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگی، تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تحقیقی کلمات اسی کی ہدایت کرتے ہیں کہ انہیں داخل ہونے سے بھی رب محفوظ فرمائے، انہیں داخل ہونے سے بھی رب محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرماتے اور منع خلود مقصود جب بھی نفی کفر پر دلالت موجود، اور اگر کوئی یہ کہے کہ دخول کا منع نہیں ہے، خلود کا منع ہے، ہمیشگی کی جہنم یہ منع ہے، فرماتے اگر ہمیشگی کی جہنم منع ہو تو بھی اتنا تو ثابت ہو گیا کہ سید کفر پر نہیں مرے گا۔ اگر خلود منع ہو، اعلیٰ فرماتے ایک تو دخول منع ہو، تو کلمات اہل تحقیق یہی بتاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اسی کی امید ہے کہ رب نسل کریم کو دخول سے بھی محفوظ کر لے، لیکن اگر خلود منع ہو کہ ہمیشگی کی منع ہو، دخول منع نہ ہو، تو بھی اعلیٰ حضرت فرماتے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ نسل کریم کے کسی بندے کو رب کفر پر مرنے نہیں دے گا۔ تو یہ بھی حفاظت تو صرف آل رسول ہی کے لیے تو ٹھہری، یہ انہی کی تو خصوصیت ٹھہری، باقی کسی اور نسب اور نسل کے لیے کوئی ہے گارنٹی کہ رب اسے کفر پر مرنے نہ دے؟ لیکن یہ سرکار کے نسب کی برکتیں ہیں، جو سچا صحیح النسب سید ہیں رب اس کو کفر سے ضرور محفوظ رکھتا ہے۔
یہ نسب کی ایک عظیم برکت ہے، سیدوں سے جڑ کر رہنا اور پھر سچے صحیح العقیدہ پیران طریقت با عمل با شرع سے جڑ کے رہنا، یہ کوئی کم خوش نصیبی ہے؟ انہیں دیکھو، ان کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا کہ رب کے فضل سے امید تو یہی ہے، کلمات تحقیق بتاتے تو یہی ہے کہ رب انہیں محض دخول سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ تو پھر جو ان سے جڑ کے رہے گا رب اسے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور خلود کا منع مراد لو کہ خلود نہیں ہوگا، ہمیشگی کی جہنم نہیں ہوگی، تو خلود بھی تو کفر کے لیے ہوتا ہے نا، تو خلود نہ ہو تو بھی مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں کفر کا گزر نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی رب کا کوئی کم کرم ہے آل رسول علیہ السلام کے لیے کہ رب نے ان کو کفر پر نہ مرنے کی بھی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں چونکہ وسوسات آگے پھر مزید جنم لیتے ہیں، مگر امام کا قلم ایسا نہیں کہ وسوسہ ہو اور جواب نہ ہو۔ جی اللہ اکبر، چونکہ کئی رافضی بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کئی وہابی بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کئی نیچری بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، تو اب ان کے تو عقائد صراحتاً کفریہ ہیں، وہ تو ضروریات دین کے منکر ہیں۔ تو اب یہاں کیا بات کی جائے کہ کفر پر نہ مرنے کی اور منع خلود کی بات تھی، اور یہ تو ضروریات دین کے منکر ہیں۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں امام اہل سنت نے فرمایا، توجہ سے سننا، یہ نیچری رافضی وہابی جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے اقول، میں کہتا ہوں، کہلانے سے واقعیت تک ہزاروں منزلیں ہیں نسب میں۔ کہلانا اور بات ہے اور واقعیت میں ہونا اور بات ہے۔ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر کے کہلاتا ہے، اگر کوئی صراحتاً دین کی بنیادی باتوں کا انکار کر کے نسب رسول سے رشتہ جوڑتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اب کہلانے سے واقعیت تک ہزاروں منزلیں ہیں نسب میں۔ کہلانا اور ہے اور واقع میں ہونا اور ہے۔ آگے جو لفظ ہے نا وہ مزید وضاحت کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے علماء کرام تصریح فرما چکے کہ سید صحیح النسب سے کفر واقع نہ ہوگا، سید صحیح النسب سے کفر واقع نہ ہوگا، اور یہ شخص جو رافضی ہیں یا وہابی ہیں یا نیچری ہیں، اور یہ شخص صراحتاً کافر، تو اس کا سید صحیح النسب نہ ہونا ظاہر، یعنی اس نے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اب اس کا کفر بتا رہا ہے کہ یہ صحیح النسب ہے ہی نہیں، اس کا کفر بتا رہا ہے کہ یہ صحیح النسب ہے ہی نہیں۔ ورنہ صحیح النسب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے علماء کرام تصریح فرما چکے کہ سید صحیح النسب سے کفر واقع نہ ہوگا، کیونکہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ نسب رسول خون رسول ہے، اور سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے جو وجود بری ہے وہ خون رسول ہی ہے، تو جو خون رسول ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ رب اسے خلود سے بھی بچائے اور رب دخول سے بھی بچائے۔ یہ امام عشق و محبت نے اس کو ذکر فرمایا کہ دخول بھی رب کے فضل سے ہے، اور خلود ہمیشگی کی تو یہ تو ہے ہی ہے کہ جو صحیح النسب ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتا،
کیونکہ صحیح النسب ہونا یہ بتاتا ہے کہ کفر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور سنی سید کی بے توقیری حرام ہے، اور بوجہ سیادت کوئی توہین کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ نسب کی برکتیں ہی تو ہیں کہ جس نے ان کی توہین کو حرام کے درجے تک پہنچایا، اور کوئی اس لیے کسی سید کی توہین کرتا ہے 100,000 بار معاذ اللہ کہ یہ نسب رسول سے تعلق رکھتا ہے، یہ سرکار کی آل میں سے اور سرکار کی آل ہونے کی وجہ سے کوئی بے ادبی کرتا ہے، تو امام اہل سنت فرماتے یہ کفر ہیں۔ جس طریقے سے کوئی کسی سنی عالم کی توہین کرے اس لیے کہ یہ امام الانبیاء کا وارث کیوں ہیں، اور علم نبوت کی وراثت کی وجہ سے اگر کوئی عالم دین سے بغض، نفرت اور دشمنی رکھتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ بھی کفر ہے۔ یہی تو یہ سرکار نے 2 چیزیں ذکر فرمائی، کل نسب و سبب، سبب بھی لوگوں کے ٹوٹ جائیں گے اور نسب بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر میرا رشتہ غلامی بھی باقی رہے گا، میرا رشتہ نسب بھی باقی رہے گا۔ قیامت کے دن حضور کی ہر امت کا جو رشتہ حضور سے جڑا ہے وہ محروم نہ کو، وہ وہاں بھی باقی رہے گا، وہاں بھی وہ رشتہ غلامی باقی رہے گا۔ کہا جائے گا نبیوں کے امام کی امت کہاں ہے، جاؤ سب سے پہلے تمہیں کو جنت میں جانا ہے۔ تو یہ ہے نسب اور سبب، اور سادات کرام کے نسب پاک کی طہارتیں کہ اس وجہ سے رب نے انہیں خصوصیتیں عطا فرمائی۔ ایک دوسری برکت نسب رسول علیہ السلام کی میں عرض کر کے پھر چند خصوصی باتوں کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، سرکار فرماتے ہیں رأیت کأنی دخلت الجنہ، مجھے یوں لگا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ نسب رسول کی برکتیں سننا چاہتے ہو نا آپ کہ کیا برکتیں ہیں؟ تو فرماتے رأیت کأنی دخلت الجنہ، سرکار فرماتے مجھے یوں لگا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ فرأیت الجعفر درجۃ فوق درجۃ زید، تو میں نے جنت میں دیکھا کہ جعفر کا درجہ زید سے اوپر ہے، حالانکہ جعفر اور زید دونوں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے اور دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے سپہ سالار، دونوں ایک ہی منصب پر شہید ہوئے، ایک شہید ہوئے دوسرے نے جھنڈا لیا وہ شہید ہوئے، دونوں ایک ہی منصب پر ایک ہی جنگ میں، دونوں صحابی رسول، دونوں کا اخلاص کامل۔ سرکار فرماتے لیکن میں نے جنت میں جعفر کو زید سے اوپر پرواز کرتے ہوئے دیکھا، جعفر کا مرتبہ جنت میں زید سے بلند دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل کو طلب کیا، جبریل ان زیدن لیس بدون جعفر، زید جعفر سے کم تو نہیں تھا، نہ اخلاص میں کم، نہ قربانی میں کم، نہ خدمت میں کم، یہ تو ایک ہی جنگ میں ایک ہی منصب پر اللہ کی رضا کے لیے کلمہ بلند کرنے کے لیے شہید ہوئے، تو زید جعفر سے کم تو نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا فَضَّلْنَا جعفر، اے جبریل یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کا مرتبہ رب نے جنت میں زید سے بلند کیا ہے، جبریل ایسا کیوں ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں فضلنا جعفر لقرابتہ منکا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں کا جنگ میں شہید ہونا ایک جیسا، دونوں کا اخلاص ایک جیسا، دونوں کا صحابی ہونا ایک جیسا، دونوں کی خدمات ایثار قربانیاں ایک جیسی،
مگر جعفر کو زید سے بلندی اس لیے دی ہے کہ جعفر آپ کے نسب پاک سے نسبت رکھتا ہے. یہ ہے نسب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت. اور تیسری برکت میں آپ کو بتاؤں، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. رب قرآن میں فرماتا ہے، اے میری نبی کی اہل بیت، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، تم میں سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم ان کو دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کسی اور نسب والا ایک نیکی کرے تو 10 ثواب ملتا ہے، اور سرکار کی اہل بیت کا کوئی فرد نیکی کرتا ہے تو رب اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ نسب ہی کی تو برکتیں ہیں. اسی لیے تو قرآن میں کہا، میں نے جو آیت پڑھی، والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے تھے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، یہ بھی خاص بات ہے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، بایمان، کہ جو ایمان والے گزرے ان کی اولاد میں سے جو ایمان والی ان کی پیروکار ہوئی، الحقنا بہم ذریتہم، جنت میں ان کی ذریت کو بھی ہم انہی کے ساتھ ملا دیں گے. ایمان بی ایمان اور واتبعتہم. لیکن اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماں باپ نیک تھے، پرہیزگار تھے، بلند درجوں پر ہیں، اولاد وہ نیکیاں نہ کر پائی، نچلے درجوں میں ہیں، جنت میں وہ کہیں گے کاش کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ رہتی. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی وجہ سے اس اولاد کو نیچے سے اٹھا کر ان کے ماں باپ کے ساتھ بلند درجوں میں جگہ عطا فرما دے گا. یہ نسب ہی کی تو برکت ہے جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے. تو نسب رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہونا اور اس کا حصہ کسی کو ملنا، یہ رب کا خاص فضل و کرم ہے. اب آگے میں 3 حدیثیں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں گا، اور وہ بہت اہم ہیں کہ سرکار کے نسب کے بارے میں یا سرکار کی اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ان کا دل دکھے اور وہ ناراض ہو، تو کتنی چھوٹی بات پر سرکار کتنا زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی بات کہہ جائیں اور ناراضگی بھی بارگاہ رسالت میں نہ ہو، بلکہ کئی روایتیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ بظاہر آج ہمیں جو بات چھوٹی نظر آتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اب یہ دیکھو نسب کی برکتیں کیا ہیں اور کون ہے وہ جو نسب کی برکتیں نہیں مانتا. اخیر میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں، فرماتے کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمۃ تخدمہم، آل رسول کی ایک خادمہ تھی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، یقال لہا بریرہ، جن کا نام بریرہ تھا. کیا نام تھا جن کا؟ بریرہ نام تھا. فلقیہا رجل، ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے کہا یا بریرہ غطی شفیعاتکی، اے بریرہ اپنے بالوں کو ڈھانک کے رکھو. بے احتیاطی میں بلا توجہ جو بال کھل گئے تو اتنی بات جو کہی وہ ٹھیک تھی کہ امر بالمعروف کیا، لیکن آگے جو جملہ ذکر کیا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لن یغنی عنک من اللہ شیئا. بالوں کو ڈھانک کر رکھو. اہل بیت کی خادمہ ہونے پر ناز نہ کرنا. معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے. یہ کسی نے کہہ دیا. اب فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، بریرہ سیدھی پہنچی بارگاہ رسالت میں اور سرکار کو پوری بات بتا دی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کو یوں بتاؤں، کسی کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو اور کوئی آ کر بتائے تمہارے بھائی کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو بندہ بغیر جوتے پہنے ہوئے دوڑ پڑتا ہے. بنڈی ہے تو بنڈی بھر ہی دوڑ پڑتا ہے، فوراً حرکت میں آ جاتا ہے. سرکار نے بریرہ کی یہ بات سنی کہ آل رسول علیہ السلام کی خادمہ کو کسی نے یہ کہہ دیا. آل رسول نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا نہیں ہے، علی مرتضی نہیں ہے، حسنین کریمین نہیں ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین نہیں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ نہیں ہے. ان کی خادمہ کی بات ہو رہی ہے. اور جب کہا گیا کہ بال ڈھک کے رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تجھے فائدہ نہ پہنچا سکیں گے، جیسے ہی یہ بات بتائی فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مُحْمَرَّةً وَجْنَتَاهُ. سرکار اتنی جلدی نکلے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی اور دونوں رخسار سرکار کے سرخ اور لال ہو چکے تھے. صحابہ اس انداز کو کیسے سمجھتے تھے؟ كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ وَحُمْرَةَ وَجْنَتِهِ. انصار صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور چادر گھسٹتے ہوئے نکلتے اور چہرہ سرخ ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کوئی ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے، کوئی سیریس معاملہ ہو گیا ہے، کسی نے حضور کو دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. انصار صحابہ کہتے ہم نے جیسے ہی حضور کو یوں جاتے ہیں دیکھا فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، فوراً ہتھیار اٹھا لیے. یہ ہیں جانثار صحابہ، یہ ہیں حضور کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ. فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، فوراً ہتھیار تھام لیے. ثُمَّ أَتَيْنَا، اور پھر ہم سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور ہم نے کہا مُرْنَا بِمَا شِئْتَ، حضور آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، اس رب کی قسم، سارے صحابہ بولنے لگے، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا. لَوْ أَمَرْتَنَا بِأُمَّهَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأَوْلَادِنَا لَمَضَيْنَا لِقَوْلِكَ فِيهِمْ. حضور ہمارے باپوں میں سے اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ حکم دے جو کہیں گے وہ ہم کر گزریں گے. ہماری اولاد میں سے اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ ہمیں حکم دے لمضینا، ہم کر گزریں گے. ہماری ماؤں میں سے اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو آپ حکم دے، ہم وہ بھی کر گزریں گے. یہ ہیں جانثار صحابہ، حضور کی ناراضگی پر اتنے سیریس ہو کر ہتھیار تھام کر بارگاہ رسالت میں آ جاتے تھے. حضور آپ ہمیں حکم دے، کس نے آپ کو تکلیف دی ہے، کس نے آپ کو اذیت دی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، لوگ جمع ہو گئے. فحمد اللہ واسنا علیہ، سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد پورے مجمع سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ ساروں نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار فرماتے ہیں نام ولیکن من انا، ہاں میں اللہ کا رسول تو ہوں لیکن بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے کہا انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، آپ عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا
ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رشتہ نفع نہیں دے گا، میرے رشتے سے فائدہ نہیں ہوگا، میرے نسب اور سبب سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کیا عقیدہ اور کیا گمان کر رکھا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بلا حتی تبلغ ہا و حکم، میرا فائدہ میری گھر کی خادمہ کی بات کرتے ہو، یمن میں موجود ہا اور حکم کے قبیلوں تک رب میرے نسب کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرے گھر میں میری اہل بیت کی خادمہ کی بات کرتے ہو، ہا اور حکم کے قبیلے یمن میں ہیں، میرے نسب کا فیض تو رب وہاں تک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لاشفع فاشفع، سرکار فرماتے ہاں بریرہ کی بات لے کر کسی نے یہ کہا کہ تو آل بیت نبی علیہ السلام کی خادمہ ہے تو تجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، تم یہ سمجھتے ہو انی لاشفع، میرا فائدہ تو اتنا ہوگا کہ قیامت کے دن میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، فاشفع، اور جس کی میں شفاعت کروں گا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان من اشفع لہو یشفع فیشفع، سرکار فرماتے جس کی میں شفاعت کروں گا آگے وہ بھی شفاعت کرے گا اور رب اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور فرمائیں، سرکار فرماتے ہیں کہ تم میرے گھر کی خادمہ بریرہ کے بارے میں بات کرتے ہو، یہ تو ہا اور حکم کے قبیلوں تک میرا فائدہ پہنچے گا، اور پھر یہاں کا معاملہ تو دور ہے، قیامت کے دن میں جس کی شفاعت کروں گا اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی، اور جس کی میں شفاعت کروں گا جب وہ شفاعت کرے گا رب اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور سرکار نے آگے جملہ فرمایا، فرماتے ہیں حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی الشفاعہ، وہ ابلیس جس کی وسعت علمی کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں کہ ابلیس کا علم نبی سے زیادہ، دیوبندیوں نے لکھا نہیں لکھا اپنی کتاب میں براہین قاطعہ میں، وہ ابلیس جو زندگی بھر لوگوں کو ورغلاتا بہکاتا گمراہ کرتا رہا، سرکار فرماتے میرا فائدہ میری سیادت مطلقہ اور نبوت عامہ اور شفاعت مطلقہ کا جب ظہور ہوگا حشر کے دن تو وہ ابلیس بھی گردن اٹھا اٹھا کر امید رکھے گا کہ آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے اسے بخشا تو نہیں جائے گا لیکن امید اسے بھی لگ جائے گی میں تو اتنا فائدہ پہنچاؤں گا۔ اور لوگ کہتے ان رحمی لا تنفع، کہ میرا نسب فائدہ نہیں دے گا، مجھ سے جڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تو سرکار نے دوسرے مقام پر فرمایا ایک چلو بھروں گا تو کروڑ ہا کروڑ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، یہ فائدہ ہوگا۔ اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت رسول علیہ السلام کی خادمہ ہیں، مگر ان کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تو سرکار نے فرمایا کیسے کہا کہ فائدہ نہیں ہوگا؟ جو مجھ سے جڑا وہ دنیا میں بھی فائدہ مند آخرت میں بھی فائدہ مند۔ رب نے سارے نفع اور فائدے کا مرکز مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ تو ایک روایت تھی، اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری روایت بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اس عالم میں کہ مغضباً وانا عندہ،
حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بارگاہ رسالت میں آئے ساتھ میں کہ حضرت عباس ناراض تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اغضبک، اے میرے چچا آپ کیوں ناراض ہیں؟ کس نے آپ کو ناراض کیا؟ کیا چیز ہے؟ کیوں آپ ناراض ہوئے؟ تو حضرت عباس بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں ما لنا ولی قریشن، اے توجہ آپ لوگوں کی، حضرت عباس کہتے ہیں ما لنا ولی قریشن، حضور ان قریشیوں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں ہم سے کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرۃ، کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو خوشی خوشی مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ تو حضور انہیں کیا ہے ہم سے؟ بس میں جاتا ہوں تو یہ بات بند کر دیتے ہیں، یہ مسکراتے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، تو حضور بس میں اتنی بات پر ناراض ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! جب یہ بات ہوئی تو ہمارے آقا علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ، بریرہ کی بات تھی تو وہاں بھی سرکار محمرتن وجنتہ، دونوں گال سرخ ہو گئے تھے۔ یہاں حضرت عباس کے بارے میں اتنی بات جس کو آج لوگ نارمل سمجھتے ہیں، اتنی بات پر سرکار کیسے ناراض ہوئے؟ غضبہ، ناراض ہوئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ سرکار کے دونوں رخسار مبارک سرخ اور لال ہو گئے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے میرے چچا عباس، جو میری اہل بیت سے اللہ رسول کی رضا کے لیے پیار نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، جو میری اہل بیت سے اللہ و رسول کی رضا کے لیے پیار نہیں کرتا۔ تو حضرت عباس سے قریش، چونکہ قریش کا ہی ایک قریش قبیلہ اور اسی کا ایک خاندان بنی ہاشم، تو کچھ اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس انداز پر بھی اتنا ناراض ہوئے، اور سرکار نے وہیں پر ٹوک دیا اور کہہ دیا ایمان دل میں لانا ہے تو میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، کیونکہ ایمان کا حب اہل بیت سے گہرا تعلق ہے۔ حب اہل بیت ہے تو ایمان آتا ہے، اور حب اہل بیت نہیں ہے تو ایمان کا بسیرا نہیں ہے۔ تو نسب رسول علیہ السلام، بریرہ تو نسب سے تعلق نہیں رکھتی تھی، خدمت اور سبب سے تعلق رکھتی تھی، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ سرکار نے دونوں جگہ ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر، سرخ چہرے کے ساتھ سرکار نے دونوں جگہ وارننگ دے دی، ان رحمی ینفع، میرا رشتہ نفع دے گا، یہاں بھی دے گا حشر میں بھی دے گا، اور انہیں ناراض نہ کرو، ایمان سے محروم رہ جاؤ گے۔ اب اس سلسلے میں مزید ایک روایت اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت حضرت درہ کے حوالے سے ہیں، اور یہ درہ بھی ہیں اور درہ بھی ہیں۔ ابو لہب کی بیٹی درہ جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لائی ہجرت کر کے، تو جس جگہ ان کا قیام تھا، جب وہاں ان کی حاضری ہوئی تو چند عورتوں نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر کے ان کے بارے میں کہا انتی بنت ابی لہب الذی یقول اللہ تعالی تبت یدا ابی لہب، تو اسی ابو لہب کی بیٹی ہے نا جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے تبت یدا ابی لہب۔ یہ اتنی بات کی، بات تو سچی تھی۔
ابو لہبی کی بیٹی تھی اور انہی کے ابو لہبی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. مگر اب چونکہ یہ درہ ایمان لا چکی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہیں، تو اتنی بات جب چند عورتوں نے کی، انہوں نے جا کر بارگاہ رسالت علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں عرض کیا کہ انہوں نے یہ کہا اور ساتھ میں یہ کہا ما یغنی عنکی مہاجر، تیرا ہجرت کرنا تجھے کیا نفع دے گا، تو ابو لہب کی بیٹی ہیں. جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ بات عرض کی تو سرکار نے فرمایا کہ تم بیٹھو ابھی. پھر سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز پڑھا کر سرکار نے فرمایا لوگو تم بھی بیٹھنا. سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس ما لی اوذی فی اہلی، کیا ہو گیا کہ میری اہل بیت کے بارے میں مجھے اذیت دی گئی. اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ ان شفاعتی لتنال حیحا وحکم، خدا کی قسم یہ کہتے ہوں کہ ان کی ہجرت انہیں فائدہ نہیں دے گی. پہلے تو سرکار نے فرمایا میری اہل بیت ہے یہ، چونکہ اب یہ ایمان لا چکی، چونکہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اہل بیت بھی نہیں ہے. یہ میں نے پہلے ہی خلاصہ عرض کر دیا سرکار اعلیٰ کے فتوے سے کہ جو اس دور میں ایمان نہیں لایا یا اس دور میں ضروریات دین کا منکر، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں وہ سید نہیں ہے. اور ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے عظیم بزرگ سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ یہاں پر ایک شعر لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فضل ایمان ہی پر ہے فضل نسب بھی موقوف. سننا غور سے، فضل ایمان ہی پر ہے فضل نسب بھی موقوف. دلیل کیا ہے؟ بو لہب کے بھی ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا، بو لہب کے بھی ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا، کیونکہ فضل ایمان ہی پر ہے فضل نسب بھی موقوف. نسب کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ایمان ہی کی فضیلت پر ملتی ہیں کہ ایمان ہے تو پھر آگے جا کے نسب کی فضیلتیں ہیں، ایمان نہیں ہے تو نسب کی فضیلت تو کیا نسب ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے میری اہل کے بارے میں اذیت دی گئی. فواللہ ان شفاعتی لتنال حیحا وحکم، خدا کی قسم میری شفاعت یمن کے حیحا حکم قبیلوں تک بھی پہنچ جائے گی، یعنی اس قدر زیادہ میں نفع پہنچاؤں گا اور ان کی ہجرت ان کے لیے نفع بخش ہوگی. اب یہ تین باتیں ایسی، مزید ابھی باتیں ہیں میرے پاس تو میں عرض کروں گا، آپ کا جیسا ذوق دیکھوں گا تو ویسی بات کروں گا، ورنہ پھر کل بھی ابھی مجھے گفتگو کرنی ہے. غور کرنا اس بات پر، حضرت بریرہ سے کسی نے کہا کہ تو ان کی خادمہ ہے آل رسول کی، تو اس پر کوئی فخر نہ کرنا، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سرکار نے کیا بتایا آپ سن چکے. حضرت عباس کو ہم جس کو بہت نارمل سمجھتے اتنی بات پر سرکار کتنا ناراض ہوئے اور کیا بتایا وہ آپ سن چکے. ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ، ان کو ایک سچی بات کی گئی مگر وہ تانا دینے کے لیے سرکار اس پر بھی ناراض ہوئے. سرکار نے کیا کہا آپ سن چکے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں درہ کی بات ہو، جہاں بریرہ کی بات ہو، جہاں عباس کی بات ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہاں سرکار نسب اور سبب کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان داخل نہیں ہوگا اگر ان کی محبت نہیں ہوگی. ان کو نفع نہیں دوں گا تو میں تو یمن کے قبیلوں تک نفع دوں گا، اور میں تو کروڑ ہا کروڑ کی شفاعت کروں گا، میں تو ہا حکم قبیلوں تک شفاعت کر دوں گا. تو میرے سبب اور نسب کے بارے میں کلام نہ کرنا. اب میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس نسب کی برکات کون نہیں مانتا ہے؟ چاہو گے جاننا چاہو گے؟ جی، خارجی کی پرکھ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. چونکہ آج کل
کہیں سنی بھی ایسے رفظ کے نوالے کھا کھا کر سنیت میں خارجیت دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت سے پیار کرنے کا طریقہ رافضیوں سے سیکھا ہے، تو اب وہ تو سنیوں میں نہیں ہوگا، چونکہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ سارے صحابہ سے برات ظاہر کر دو تو اہل بیت سے محبت ہوگی، تو یہ محبت تو کوئی سنی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے کئی نوالا خور آج تقریریں بھی کر رہے ہیں، تبلیغیں بھی کر رہے ہیں کہ وہ رافضیوں والی حب اہل بیت دیکھ کر کے، چونکہ سنی بات کرتا ہے تو خلفائے راشدین کی بھی کرتا ہے، ازواج مطہرات کی بھی کرتا ہے، اور توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، افراط و تفریط سے پاک بات کرتا ہے سنی، تو یہ ان کے یہاں سے سیکھا ہوا حب اہل بیت دیکھتا ہے تو پھر سنیوں کو خارجی کہتا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو آج ہم نشاندہی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتائیں خارجی ہے کون۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے اس مقام پر فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ تقویت الایمان نام سنا ہوگا آپ نے، اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ کے حوالے سے، بریرہ کے بارے میں نہیں، درہ کے بارے میں نہیں، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نہیں، بلکہ سیدھا جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں۔ اور کیا لکھ گیا؟ اس نے لکھا کہ پیغمبر نے سب کو، اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو، سو یہ میرا مال موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں۔ یعنی پیغمبر نے اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہیے، میری بیٹی تو میری قرابت میں ہے، مجھے تیرا حق ادا کرنا ہے، مگر حق وہی تو ادا کروں جو میرے بس میں ہے، اور میرے بس میں میرا مال ہے تو مجھے اس میں کچھ بخل نہیں، جو چاہے تو لے لے، یہی میری طرف سے قرابت کا حق ہے۔ اب آگے کہتا ہے اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، تو سرکار تو بریرہ کی بات آئے اور بریرہ کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ بریرہ ناز نہ کرنا ان کی خادمہ ہونے پر، تجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، تو سرکار وہاں منبر لگا کر کہہ دیتے ہیں کہ میرے گھر میں خادمہ کی بات کرتے ہو، میرا نفع تو یمن کے قبیلوں تک پہنچے گا، میرا نفع تو قیامت کے دن شفاعت کے دروازوں کھول کر کے کروں گا میں۔ درہ کے بارے میں بھی کہا، عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں بھی کہا، یہاں تو سیدھا نبی کے جگر کا ٹکڑا، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، ان کے بارے میں اس نے لکھا کہ آخرت کا معاملہ تو وہاں میرا کوئی اختیار نہیں۔ پہلا تو نبی کا اختیار کا انکار کر دیا، اور پھر آگے کیا کہا، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، یعنی تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ خاتون جنت کو تو حضور کے صدقے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب نے انہیں دنیا ہی میں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ انہیں ان کے بیٹوں کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اور ان کے شوہر کو رب نے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ ولایت جن کے در سے بٹتی ہیں ان کے بارے میں سیدھا کہہ دیا کہ میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، کسی کا وکیل نہیں بن سکتا۔ تو جب درہ کے بارے میں، بریرہ کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں، نسب کے رشتے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ فائدہ نہیں دے گا، تو سرکار اس پر ناراض ہوئے اور یہ کہا ان سے پیار نہیں تو ایمان دل میں نہیں آئے گا۔ تو جو سیدھا خاتون جنت کی توہین پر چل پڑا وہاں ایمان کا بسیرا کیسے ہوگا؟ یہ بات ہے جو اصل سمجھنے والی۔ اب میں تو یہاں آپ بیٹھیں گے تو میں ابھی ایک بات اور بتاؤں گا،
اور پھر مزید استقامت رہی تو آگے اور چلوں گا کہ خاتون جنت کی ناراضگی، یہ صحابہ کرام اس سے کس قدر زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ خاتون جنت ناراض نہ ہو جائے. چونکہ ان کی ناراضگی اپنی خود کی ہوتی تو بھی بڑی بات تھی، مگر ان کی ناراضگی سے تو سیدھا حضور ناراض ہوتے، رب ناراض ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ناراضگی پر کس قدر احتیاط برتا گیا. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسور بن مخرمہ کے یہاں ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا رشتہ کہلایا کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسور بن مخرمہ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی بات کرائی کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جو پیغام لے کر کے گیا اس کو کہا کہ مجھ میں یہ طاقت کہاں. اور اس کے بعد راستے میں حضرت حسن بن حسن سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرماتے ایم اللہ، اللہ کی قسم، میں نے جو یہ کہا کہ مجھ میں طاقت کہاں، تو میں کہیں تمہارے کمال کے انکار کی وجہ سے بیٹی دینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارا کمال نہیں جانتا یا تمہاری فضیلت نہیں جانتا. فرماتے خدا کی قسم ما من نسب ولا سبب ولا سحر احب الی من نسبکم و سببکم و سحرکم. خدا کی قسم مجھے تمہارے رشتہ دامادی سے زیادہ پیارا کوئی رشتہ دامادی نہیں، مجھے تمہارے نسب سے زیادہ پیارا کوئی نسب نہیں، مجھے تمہارے یہاں بیٹی نکاح میں دینے سے زیادہ کوئی اور نکاح پسند نہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ نسب سارے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن مگر میرا نسب باقی رہے گا. تو میں تمہارے نسب کی فضیلت بھی جانتا ہوں، تمہارے رشتہ دامادی کی کرامت بھی جانتا ہوں، میں سارا کچھ جانتا ہوں. اور کسی اور کے یہاں بیٹی دینا یا دامادی قائم کرنا اس سے بہتر میں تمہارے یہاں سمجھتا ہوں. لیکن میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اے حسن بن حسن، میں تمہارے یہاں اپنی بیٹی دینا اس لیے نہیں چاہتا کہ فاطمہ کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. میری بیٹی تم لے جاؤ گے تو وہ سوکن بن کے آئے گی اور اس سے سیدہ کی بیٹی کا دل دکھے گا، اور ان کا دل دکھے گا تو خاتون جنت کا دل دکھے گا، ان کا دل دکھے گا تو حضور ناراض ہو گئے. مجھے رشتہ دامادی بھی پسند ہے، خاندان بھی پسند ہے، تمہارے ساتھ نکاح بھی پسند ہے، مگر خاتون جنت کا میں دل نہیں دکھا سکتا. میں اس لیے معذرت کرتا ہوں. تو وہ تو کہاں پہنچ کر کے خاتون جنت کا لحاظ رکھتے تھے، اور یہ خارجی جس نے تقویت الایمان میں لکھا کہ میں تمہاری حمایت نہیں کر سکتا، میں تمہارا وکیل نہیں بن سکتا. تو کیا اس سے خاتون جنت کو ناراضگی نہیں ہوگی؟ کیا اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناراضگی نہیں ہوگی؟ یہ چیز ہے جس کی سمجھنے کی ضرورت. اور حضرت عمر نے جب سرکار نے منبر پر بیٹھ کر کہا نا کہ ہر نسب ٹوٹ جائے گا مگر میرا نسب باقی رہے گا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا میرے سسرالی نسب بھی باقی رہیں گے، وہ بھی رہیں گے. حالانکہ حضرت عمر اپنی بیٹی دے کر کے وہ رشتہ قائم کر چکے تھے، مگر حضرت عمر نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی سارے نسب ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، میں یہ چاہتا ہوں کہ نسب رسول چلا ہے فاطمہ سے تو میرا بھی رشتہ اس نسب سے جڑ جائے. تو حضرت علی سے کہا تو حضرت علی نے اپنی بیٹی جو کہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھی، سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے فرما دیا. اور حضرت عمر جب نکاح کر کے آئے نا صحابہ کے مجمع میں، آ کر کہا مجھے مبارکباد دو کہ آج میرا رشتہ نسب رسول سے جڑ گیا.
کوئی کمی تو نہ تھی عمر کے کمال میں، مگر وہ نسب رسول کی برکتیں دیکھ رہے تھے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سنیوں کو ایسے طریقے پر رکھا ہے، اور یہ محض رب کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں اصحاب رسول کا بھی احترام ہے اور سرکار کی اہل بیت کا بھی احترام ہے۔ ہمارے یہاں کہیں بے ادبی نہیں، اہل سنت سراپا ادب کو کہتے ہیں، بے ادبی کا سنیت میں گزر نہیں۔ تو یہ ہیں اہل بیت اطہار کے نسب کی برکتیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ان کے فیض کریم سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سبوں کا حشر ان کے قدموں میں ان کی غلامی میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان ہے